السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ فعن عائشة رضی اللہ عنہا قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، وفی روایت لمسلم من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد۔ رواہ مسلم۔ محترم حضرات، ابھی آپ کے سامنے ایک روایت جس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے نقل کیا ہے، اسے میں نے آپ کے سامنے ابھی پیش کیا۔ چند احادیث وہ ہیں جو بہت دین اسلام کی بنیاد اور اصول دین میں سے ہیں، اور وہ ایک اہم ترین قاعدہ اور ضابطہ دین کا اس میں بیان کیا گیا ہے۔ یہ حدیث بھی انہی احادیث میں سے ہے۔ الفاظ اس کے بڑے مختصر ہیں، لیکن اس کی معنویت بہت وسیع ہے، اور ایک ایسا قاعدہ کلیہ اور ضابطہ ہے جس کے ذریعے بہت سے مسائل حل ہو جاتے ہیں۔ ام المؤمنین رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احدث فی امرنا ھذا، کہ جس نے ہمارے اس دین میں، جو دین حق ہے، جو اللہ کی طرف سے عطا کردہ دین ہے، کوئی نئی چیز کا اضافہ کیا، نیا کام اس میں شامل کیا، ما لیس منہ، جو کہ حقیقت کے اعتبار سے اس دین کا حصہ نہیں ہے، یعنی اس کی کوئی مثال دین میں نہیں ملتی، اس نئے عمل کی تائید کسی حدیث سے، کسی قرآنی آیت سے، کسی حدیث سے، صحابہ کے اقوال سے یا شریعت کے مزاج سے اس کی تائید نہیں ہوتی، بلکہ وہ چیز ایک گناہ شریعت کا جو مزاج ہے اس کے خلاف ہے، شریعت کا جو مقصود ہے اس سے وہ چیز ہم آہنگ نہیں ہے، ایسی کسی چیز کا وہ اضافہ کر رہا ہے، تو فرمایا فَهُوَ رَدٌّ، تو وہ چیز مردود ہے، قابل قبول نہیں ہے، اس کی طرف توجہ نہیں دی جائے گی، اس پر عمل نہیں کیا جائے گا۔ اسی روایت کو امام مسلم نے نقل کیا ہے، تو اس کے الفاظ ہیں کہ من عمل عملا لیس علیہ امرنا، کہ کسی نے کوئی ایسا کام کیا کہ وہ ہمارا عمل ویسا نہیں ہے۔ اب کوئی کام کر رہا ہے اللہ کی رضا کے مقصد سے، کوئی کام کر رہا ہے شریعت کا کام سمجھ کر، دین کا کام سمجھ کر، اچھے مقصد سے کام کر رہا ہے، لیکن ہمارا عمل، ہمارے صحابہ کا عمل اس جیسا نہیں ملتا ہے،
اگر خیر ہوتا تو وہ عمل یا اس جیسا کوئی عمل وہاں ملتا، اس کی کوئی مثال ملتی۔ فرمایا کہ ہمارا عمل ویسا نہیں ہے، اب وہ ایسا عمل کر رہا ہے، تو فرمایا فہو رد، تو وہ مردود ہے، قابل قبول نہیں ہے۔ اس سے گویا کہ ایک مزاج دیا گیا اور ایک معیار دیا گیا کہ ہر چیز کو قرآن و سنت کی روشنی میں تولا جائے گا، مزاج شریعت کے ذریعے اسے پرکھا جائے گا، اور جو چیز ایسی ہے کہ جس کی تائید قرآن و سنت سے، صحابہ کے عمل سے ہو جاتی ہے، مزاج شریعت سے وہ ہم آہنگ ہے، تو وہ مقبول ہے، وہ عمل کیا جائے گا، اسے اختیار کیا جائے گا۔ لیکن آج کوئی کام کوئی کر رہا ہے، لیکن اس کی کوئی مثال یا اس کی کوئی تائیدی بات قرآن و سنت سے نہیں ملتی، اور شریعت اس کے حوالے سے خاموش ہے۔ اور ایک گناہ دیکھا جائے تو شریعت جس مقصد، جو مقاصد شریعت ہے، ان مقاصد شریعت میں سے کسی مقصد سے وہ چیز ٹکرا رہی ہے، تو پھر ایسی صورت میں اس عمل کو چھوڑ دیا جائے گا، اسے جاری نہیں رکھا جائے گا، چاہے لوگ کتنے لوگ کر رہے ہوں، فلاں کر رہے ہوں، فلاں کر رہے ہوں۔ کسی کا کرنا، عام لوگوں میں سے کسی کا کوئی کام کرنا، یہ کسی عمل کے حق ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ اصل چیز اسلام میں ہے اتباع۔ ہمارا ہر کام، ہمارا ہر عمل شریعت کی اتباع میں ہو تو وہ باعث نجات ہے، اور اگر ہم نے اس کام کو بڑے اچھے مقصد سے کیا لیکن اس میں اتباع کا رنگ نہیں آیا، قرآن و سنت پر عمل اس کے ذریعے نہیں ہو پا رہا ہے، تو پھر وہ عمل اللہ کی نظر میں پسندیدہ نہیں ہے۔ یہ ایک گویا کہ شریعت کا مزاج ہے، اور ہم لوگوں کو بھی اسی مزاج کے مطابق اپنے آپ کو بنانے کی بھی ضرورت ہے، بدلنے کی بھی ضرورت ہے۔ آج معاشرے میں کئی چیزیں ایسی ہو رہی ہیں کہ جو چل رہی ہے، چلتی آ رہی ہے، تو ہر چیز جو پہلے سے چلی آ رہی ہے ضروری نہیں ہے کہ صحیح بھی ہو، بلکہ ہمیں کیا کرنا ہے، اس کے بارے میں شریعت کے مصادر میں، مراجع میں، کتابوں سے واقف علماء کے ذریعے اس عمل کی صحت، قبولیت کے بارے میں معلوم کرنا ہے کہ کیا یہ جو ہو رہا ہے ہم بھی کریں یا ہم نہ کریں۔ اس سلسلے میں امت کا حال افراط و تفریط کا شکار ہے۔ کچھ لوگ تو ایک نظریہ بنا لیے کہ بھائی ایک عنوان کے تحت بہت ساری چیزوں کو کہہ دو، یہ بھی غلط، وہ بھی غلط، وہ بھی غلط، وہ بھی غلط، اور کچھ لوگوں نے دائرہ اتنا وسیع کیا کہ یہ بھی صحیح، یہ بھی صحیح، یہ بھی صحیح، یہ بھی کرو، وہ بھی کرو۔ انصاف کی بات کیا ہے؟ جہاں شریعت آگے بڑھنے کے لیے کہے بڑھیے، جہاں شریعت کہے بس اب یہ حد ہے وہاں رک جائیے۔ شریعت سے جن چیزوں کا ثبوت ملے وہ کیجئے، جن چیزوں کا ثبوت نہ ملے اس سے رک جائیے، یہ نجات کا راستہ ہے۔ اس میں ضد کی بات نہیں آنی چاہیے، اس میں تعصب کی بات نہیں آنی چاہیے۔ کیوں؟ ہم سب اللہ کی رحمت کے، اللہ کی طرف سے اللہ کی مغفرت مل جائے، اللہ کی رحمت مل جائے، ہم مقبول ہو جائیں، ہمارا عمل اللہ کے یہاں محبوب ہو جائے، بس یہی ہمارا اصل مقصود ہے۔
ہماری نجات ہو جائے، ہم شریعت کی اتباع کرنے والے بن جائیں، ہم دین کی پیروی کرنے والے بن جائیں، یہی ہمارا مقصود ہونا چاہیے۔ لیکن اس سلسلے میں آج کل میں کہتا ہوں سب سے زیادہ لوگوں نے جو اپنی ڈھٹائی دکھائی ہے وہ شریعت کے معاملے میں ہی دکھائی ہے کہ بہت سی جگہوں پہ شریعت قرآن و حدیث سے، خاص طور پہ احادیث سے ایک چیز ثابت ہوتی ہے تو کوئی مانتے نہیں ہے، اب بہت سی مرتبہ ثابت نہیں بھی ہوتی ہے تو زبردستی ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ دونوں چیزیں ہونے کے بجائے ہمیں اپنے آپ کو حوالے کر دینا ہے ان کتابوں کے، ان شرعی مصادر کے، کہ اس سے جو تائید ہوتی ہے اسے قبول کرنا ہے، اور جہاں تک ہمیں ہدایت ملتی ہے، جو رہنمائی ملتی ہے، اس رہنمائی کے مطابق زندگی گزارنی ہے۔ یہ مزاج ہونا چاہیے۔ مثال کے طور پر یہ شعبان کا مہینہ ابھی ہم لوگ اس سے گزر رہے ہیں، ہم لوگ تو محتاج ہیں، علم ہمیں ملے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی فضیلت کے بارے میں جتنا بتایا، جیسا کہ گزشتہ میں نے آپ کو بتایا تھا، تو اتنا بتایا، اس فضیلت کے حد تک ہم کو ماننا ضروری ہے، کیونکہ ہمارے آقا نے بتایا ہے۔ اب اس کو مزید اس میں اضافہ کرنا یا کہنا کہ نہیں کوئی فضیلت ہی نہیں ہے، کیا یہ انصاف کی بات ہو سکتی ہے؟ جب ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات بتائی تو جس حد تک بتائی ہے اس حد تک اتنی فضیلت ماننا یہ ہمارے ذمے لازم و ضروری ہے، اس میں ہم اضافہ بھی نہیں کر سکتے، ان فضائل کا ہم انکار بھی نہیں کر سکتے۔ یہی نام، اسی کا نام ہے اتباع، کہ یہ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ مہینہ دیگر مہینوں کے مقابلے میں کئی اعتبار سے فضیلت والا مہینہ ہے۔ مثال کے طور پر ایک روایت، بچپن سے اس روایت کو تو نہیں لیکن اس بات کو ہر آدمی سنتے ہوئے آ رہے ہیں کہ رمضان کا پہلا عشرہ رحمت کا ہے، دوسرا عشرہ مغفرت کا ہے، تیسرا عشرہ جہنم سے آزادی کا ہے۔ رمضان کے آنے سے پہلے بہت سے لوگ اس بات کو لکھ کر کہتے ہیں یہ بات سراسر بے اصل غلط ہے۔ ہم لوگ بچپن سے سنتے ہوئے آ رہے ہیں، سب جانتے ہیں اس بات کو، رحمت کا عشرہ ہے، مغفرت کا عشرہ ہے، جہنم سے آزادی کا عشرہ ہے۔ اب سوشل میڈیا پہ یہ بات پھیلائی جائے گی رمضان کے آنے سے پہلے کہ یہ جو کہا جاتا ہے یہ بات غلط ہے، بے اصل ہے۔ کسی بات کے غلط کہنے کے لیے کوئی دلیل چاہیے۔ روایات میں دیکھا گیا تو ایک روایت حدیث کی کتابوں میں طویل روایت ہے، اس روایت کا ایک ٹکڑا، ایک حصہ ہے اس مہینے کے بارے میں۔ پوری روایت سنانے کا موقع نہیں ورنہ میں سناتا، ایک ٹکڑا اس میں یہ ہے کہ یہ وہ مہینہ ہے اولہ رحمت واوسطہ مغفرۃ وآخرہ عتق من النار۔ مشکات المصابیح میں بھی یہ روایت ہے۔ اب جب حدیث میں یہ بات آ گئی اولہ رحمہ، پہلا عشرہ رحمت، واوسطہ مغفرہ، اس کا اوسط درمیانی حصہ مغفرت والا ہے، وآخرہ عتق من النار، اور اس کا آخری حصہ جہنم سے آزادی کا ہے۔ جب فرمان رسالت اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک نے اس بات کو بیان کر دیا تو اب اس کو یہ کہنا کہ بے اصل بات ہے، کہاں سے انصاف کی بات ہے؟ ہاں، زیادہ سے زیادہ یہ ہے کہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی یہ جو روایت ہے یہ روایت ضعیف ہے۔ کیوں ضعیف ہے بھائی؟
اس لیے کہ اذان ہو جانے دیجیے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جو بات ثابت ہو اس کا انکار کرنا بھی صحیح نہیں، اور جو بات ثابت نہ ہو اس کو ثابت زبردستی کرنا یہ بھی صحیح نہیں۔ تو اب رمضان کا پہلا عشرہ رحمت والا، دوسرا عشرہ مغفرت والا، تیسرا عشرہ جہنم سے آزادی والا، یہ بات، یہ مضمون تو حدیث میں مذکور ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اولہ رحمہ و اوسطہ مغفرہ و آخرہ عتق من النار۔ جب یہ بات حدیث میں آ گئی، زبان مبارک سے اس فضیلت کو بیان کر دیا گیا، تو اب کوئی یہ کہے کہ یہ بات بے اصل ہے، یہ کہنا انصاف کی بات نہیں ہے، اچھی بات نہیں ہے، اور یہ بات قابل قبول نہیں ہو سکتی۔ ہاں، زیادہ سے زیادہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ روایت ضعیف ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس روایت کے کئی راوی ہیں، ان راویوں میں ایک راوی علی ابن زید ابن جدعان ضعیف راوی ہے محدثین کی نظر میں۔ تو ضعیف روایت ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب یہ چیز قابل قبول نہیں رہی اور یہ فضیلت ختم ہو گئی۔ ضعیف روایتیں بھی، جیسا کہ اس سے پہلے بھی میں بتا چکا ہوں، وہ بھی احادیث ہی ہیں، وہ غلط نہیں ہے، کسی اور کی بات نہیں ہے۔ صحیح احادیث بھی احادیث ہیں، احادیث ضعیفہ بھی احادیث ہیں۔ فرق اتنا ہے کہ اس روایت کی نسبت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جتنی مضبوط ہے، اس بات کی نسبت اتنی مضبوط نہیں ہے۔ ورنہ ضرورت پڑنے پر علماء، محدثین، مجتہدین نے جہاں پہ ضرورت پڑی ہے، بے شمار ایسے مسائل ہیں کہ جہاں پہ صحیح حدیث نہیں ملی تو وہاں پہ ضعیف حدیث سے ہی مسائل کا استنباط کیا ہے، ضعیف حدیث کی روشنی میں ہی مسائل حل کیے ہیں۔ گویا کہ وہ بھی فرمان رسالت ہے، وہ بات بھی زبان رسالت سے نکلی ہوئی ہے، صرف نسبت میں ایک گنا کمزوری آئی ہے۔ تو اس کی بنیاد پر کہہ دینا کہ نہیں، یہ بات بالکل بے اصل ہے، قابل قبول نہیں، یہ احادیث کے ساتھ ناانصافی ہے۔ ہر چیز کو ایک درجے میں رکھنا ضروری ہے۔ ایسے ہی معاملہ شب برات کا ہے۔ شب برات انشاءاللہ کل کی رات شب برات ہے۔ اس سلسلے میں کچھ لوگ تو شب برات کا ایسا استقبال کرتے ہیں کہ اتنا کرنا اچھا نہیں، اور کچھ شب برات کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ بالکل بے اصل ہے، یہ ثابت ہی نہیں ہے۔ اور ایسے موقعوں پہ لوگوں کو ان چیزوں کا اتنا ایک یہ موضوع ان کے دماغ پہ مسلط ہو جاتا۔ آج نہ جانے کتنے فون میرے پاس آئے، بارہ شب برات تو جگنے کی رات نہیں ہے نا، یہ بات بے اصل ہے نا۔ پتہ نہیں کون پھیلا رہا ہے ان باتوں کو۔ دیکھیے، جیسا کہ میں نے کہا، جو فرمایا گیا وہ ماننا ہے۔ اپنی طرف سے نہ ہم فضیلت ثابت کر سکتے، نہ ثابت شدہ فضیلت کا انکار کر سکتے۔ شب برات کے بارے میں حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عوف بن مالک رضی اللہ عنہ، حضرت ابو ثعلبہ خشنی رضی اللہ عنہ، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ، ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ، اور نہ جانے دیگر صحابہ، تقریباً 11 حدیثیں ہیں، 11 روایتیں ہیں، جن روایتوں میں شب برات کی الگ الگ الفاظ میں فضیلت بیان کی گئی ہے۔ اور یہ روایتیں حدیث کی کتابوں میں ہیں، الگ الگ کتابوں میں۔ اب آپ کا دل کیا کہہ رہا ہے کہ جب 11 حدیثیں، 11 روایتیں ایسی ہیں کہ جن میں اس روایت کی فضیلت اس رات کی فضیلت بیان کی گئی ہے، اتنے صحابہ اس بات کو نقل کر رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو اب کیا اتنی روایتوں کی موجودگی میں بھی یہ روایتیں موجود ہیں؟ اس لیے ان روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ یہ رات فضیلت والی رات ہے، چونکہ ایک نہیں کئی ایک روایتیں ہیں، یہ رات فضیلت والی ہے۔ اب فضیلت کیا ہے؟
وہ بھی روایت سے پتہ چلا کہ فضیلت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس رات بندوں کی عبادتوں کو خصوصیت کے ساتھ قبول کرتے ہیں، بندوں پر خصوصی رحم و کرم فرماتے ہیں، خصوصیت کے ساتھ اس رات مغفرت اللہ تعالیٰ عطا کرتے ہیں۔ تو جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس رات انوارات کی بارش کی جا رہی ہے، مغفرت و رحمت کی بارش برسائی جا رہی ہے، خاص توجہ دی جا رہی ہے بندوں پر، تو عقل مندی یہ ہے کہ اس فضیلت کو مانتے ہوئے فائدہ اٹھا لیا جائے۔ یہ نہ کہ بھائی فضیلت نہیں ہے، ہم کون ہوتے ہیں نہیں کہنے والے، جب روایتوں میں فضیلت موجود ہے۔ تو ایک صاحب نے کہا کہ میں نے آج سے تقریباً 6-7 سال پہلے اپنی مسجد میں جمعہ کا بیان کیا، تو بعد میں ایک صاحب نے فون کر کے مجھے کہا مولانا آپ نے جو آج بات کی ہے، جتنی بھی روایتیں آپ نے بیان کی ہیں وہ سب کی سب غلط بے بنیاد ہیں، غلط اور بے بنیاد ہیں۔ میں نے کہا بھائی میرے پاس تو اتنی ہمت نہیں ہے کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو غلط کہہ سکوں، اس کے لیے یہ ہمت آپ کے پاس ہے تو آپ کہہ سکتے ہیں، ہم تو محدثین نے جو لکھا ہے وہ مانتے ہیں۔ محدثین نے حدیث کی کتابوں میں ان روایتوں کو نقل کیا ہے۔ کیوں نقل کیا؟ ہاں ان میں سے بعض روایتیں حسن درجے کی ہیں، بعض روایتیں ضعیف ہیں، لیکن بہت بڑے ایک محقق گزرے ہیں علامہ البانی، انہوں نے تمام روایتوں کو، ان کی ایک کتاب ہے السلسلۃ الصحیحہ، اس میں تمام روایتوں کو نقل کرنے کے بعد لکھا ہے تمام روایتوں کی روشنی میں کہ ان تمام روایتوں پہ غور و فکر کرنے اور ان کے راویوں کے حالات کو دیکھنے کے بعد یہ بات میں کہتا ہوں بڑے وثوق سے کہ ان تمام سندوں کے ساتھ نقل کی جانے والی روایتیں بلا شبہ صحیح ہیں، بلا شبہ۔ میں نے کہا بھائی محدثین اب علم حدیث پر کام کرنے والے تو کہہ رہے ہیں کہ صحیح ہیں، اب آپ کو نہیں سمجھ میں آ رہا ہے تو ذرا آپ بھی پڑھ لیجئے، آپ بھی پڑھ لیجئے۔ اب بتائیے کہ یہ انصاف کی بات تو نہیں ہے کہ محدثین کہہ رہے ہیں الگ بات اور ایک عام آدمی کہہ رہے ہیں غلط ہے، یہ ڈھٹائی ہے، یہ احادیث کی توہین ہے، اور یہ بات قابل قبول نہیں ہو سکتی ہے۔ اسی لیے ان روایات کی روشنی میں بعد کے تمام علماء نے الگ الگ الفاظ میں اتنا ضرور لکھا ہے کہ یہ رات فضیلت والی رات ہے، یہ رات فضیلت والی رات ہے، مغفرت والی رات ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک رات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باری تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کمرے میں تشریف لائے اور اس کے بعد کچھ دیر آپ لیٹ گئے، پھر آہستے سے اٹھے اور دروازہ کھولا اور باہر نکل گئے۔ اماں عائشہ کہتی ہیں کہ میں تو سارا منظر دیکھ رہی تھی، کچھ دور سے میں پیچھے سے پیچھے چلی، شاید اس گمان سے کہ مجھ سے ناراض ہو کر کے کسی دوسری زوجہ کے پاس تشریف لے گئے ہیں، لیکن جب میں جا کے دیکھی تو پتہ چلا کہ آپ جنت البقیع میں تشریف لے گئے ہیں۔ پھر اس کے بعد جب اماں عائشہ رضی اللہ عنہا پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نظر پڑی تو آپ واپس آئے، تو حضرت عائشہ بھی آگے واپس آنے لگیں اور آپ سے پہلے کمرے میں پہنچ گئیں۔ اب چونکہ تیز واپس آئی تھی تو تھوڑی سانس پھول رہی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ام المومنین سے فرمایا یا عائشہ خشیًا رابیہ، یا عائشہ یہ سانسیں کیوں پھول رہی ہیں، کیا بات ہے؟ پھر فرمایا کہ کیا تم یہ سمجھ سکتی ہو کہ تم پر اللہ کا رسول ظلم کرے گا کہ تمہاری باری میں کہیں اور میں چلا جاؤں؟ اصل بات یہ تھی کہ جب میں آیا تو جبرائیل امین آئے، انہوں نے مجھے اٹھایا اور بتایا کہ یہ رات فلاں رات ہے، اس رات اللہ تعالیٰ بنو کلب کی بکریوں کے بدن پر جتنے بال ہیں اتنی مقدار میں لوگوں کو جہنم سے آزاد کر رہے ہیں، بڑی تعداد میں لوگوں کو جہنم سے آزاد کریں گے۔ پھر اس کے بعد جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری بات بتائی اور آخر میں فرمایا یا عائشہ کیا تم مجھے بقیہ رات کے حصے عبادت کرنے کی اجازت دیتی ہو؟
حضرت مومن نے فرمایا کہ فدا کا بھی امی یا رسول اللہ. چنانچہ آپ نے پھر نماز پڑھی اور لمبی نماز پڑھی اور لمبا سجدہ کیا. تو اب اس روایت سے کیا ثابت ہوا کہ فضیلت تو ہے، لیکن فضیلت کا شور اور ہنگامہ کرنا، لوگوں کو جمع کرنا، وہ نہیں کرنا ہے. اور عبادات کا اہتمام کرنا ہے ہر آدمی کو اپنی طبیعت اور اپنی بشاست سے. ایک دوسرے کو زبردستی آمادہ نہیں کرنا ہے کہ بس اٹھو چلو، ہم فضیلت بتا دیا، اب اس کی مرضی پر، مسئلہ بتا دیا، اب اس پر عمل کرے. اس کے لیے لوگوں کو زبردستی جمع کرنا، اکٹھا کرنا، چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کام نہیں کیا. فضیلت بتائی اور آپ اپنی طور پہ عبادت میں مصروف ہو گئے. تو اب گویا کہ یہی ثابت ہوا کہ ہم میں سے ہر آدمی جس کی مرضی ہو عبادت کرے، کیونکہ فضیلت والی رات ہے، نماز پڑھے، تسبیحات کا اہتمام کرے، قرآن کریم کی تلاوت کرے، اور جس طریقے سے چاہے اللہ کو منانے کی کوشش کرے، ان طریقوں میں سے جو طریقہ ثابت ہے. لیکن لوگوں کو جمع کرنا، اکٹھا کرنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کام نہیں کیا، تو وہ ہم بھی نہیں کرنا ہے. دوسرا کام، چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی خاص طریقہ نہیں بتایا اس رات کو. اتنا تو معلوم ہوگا کہ یہ فضیلت والی رات ہے، عبادت والی رات ہے. اور فضیلت والی راتوں میں، عبادت والی راتوں میں حکم یہ ہے کہ انسان اس رات کو جگ کر عبادت کرے. جگنے والی رات کا مقصد محض جگنا نہیں ہے، جگ کر کے عبادت کرنا ہے. جتنی دیر طبیعت ساتھ دے انسان عبادت کرے، اس کے بعد سو جائے. ایسا نہیں کہ اس راتوں، ان راتوں میں سونا، جگنے والی راتوں میں سونا ممنوع ہے، نہیں. جگنے کا مطلب ہے عبادت کرنا. تو جتنی دیر طبیعت ساتھ دے انسان عبادت کرے جگ کر کے، اس کے بعد سو جائے. لیکن جگنے کے لیے رات میں محض طرح طرح کے تماشے کرنا اور جگنے کا اہتمام کرنا اور جگنے کے لیے الگ انتظامات کرنا، اور اس رات جو ہے پھر وہ گاڑیوں کی ریس لگانا اور فلاں گیم کھیلنا اور فلاں کام کرنا، چوک چوراہوں پہ جمع ہونا، یہ اس رات کی عظمت کی ناقدری ہے. عبادت کے لیے ہر آدمی انفرادی طور پہ عبادت کے لیے جتنا دیر تک جگ سکتا ہو جگے، یہ ہے مقصد. علماء نے یہاں تک لکھا کہ جگنے والی راتوں میں یا کوئی خاص موقع پہ نوافل کا اہتمام ہر انسان کرے، اپنے اپنے طور پہ نفلیں پڑھے، قرآن کریم کی تلاوت کرے. لیکن اب لوگوں کی خاطر کہ لوگوں کو پڑھنے نہیں آتی ہے تو ان کو جماعت سے ہم نماز پڑھا دیں گے. فرمایا کہ تراویح اور تہجد کے علاوہ دیگر جو نفلی نمازیں ہیں اور دیگر بعض نمازیں ہیں جن میں جماعت ثابت ہے، لیکن عام دنوں کی جو عام راتوں میں جو نفلیں پڑھتے ہیں اس میں جماعت ثابت نہیں ہے، اس لیے نوافل کو جماعت سے نہیں پڑھا جائے گا. انفرادی طور پہ پڑھے، نوافل کو جماعت سے نہیں پڑھا جائے گا. اب بعض لوگ کہتے ہیں کہ بھائی شب برات میں تو حرمین شریفین میں لوگ نہیں جاگتے ہیں، تو بھائی آج کیا ہو رہا ہے، کل کیا ہو رہا ہے، وہ تو حجت نہیں ہے. ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں علامہ فاقہی، یہ 3 صدی کے عالم ہیں، یعنی آج سے تقریباً 1100 سال پہلے. علامہ فاقہی مکہ کے رہنے والے تھے. وہ اپنے زمانے کا حال بیان کر رہے ہیں. ان کی کتاب ہے اخبار و مکہ، اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ زمانے ماضی سے یہ چلا آ رہا ہے کہ جب بھی 15ویں شعبان کی رات آتی ہے پورے مکے کے لوگ حرم میں جمع ہو جاتے ہیں اور پوری رات تلاوت اور طواف اور نماز میں گزارتے ہیں. تو آج نہیں ہو رہا، لیکن آج سے 1100 سال پہلے کیا ہو رہا تھا. تو اصل چیز ہے کہ جس چیز فضیلت کو بیان کیا گیا اسے تسلیم کیا جائے، اور اتنا ہی کیا جائے جتنا شریعت نے کرنے کے لیے بتایا ہے، اپنی طرف سے اس میں کچھ اضافہ نہ کیا جائے. یہ ہے کامل اتباع. اور اس رات میں کسی خاص قسم کی نماز نہیں رکھی، عام نوافل کی اجازت دی. تو اب کوئی خاص قسم کی نماز پڑھتا ہے تو وہ اس کی اپنی ذمہ داری ہے، شریعت کی اتباع نہیں ہوگی. خاص قسم کی نماز نہیں رکھی، خاص قسم کا کوئی عمل نہیں رکھا. قبرستان جانا بھی لازم قرار نہیں دیا گیا. قبرستان جانا اس رات کے میں جانا چاہے جا سکتا ہے، لیکن اس رات کے معمولات میں کوئی لازمی عمل
نہیں رکھا گیا ہے۔ اس کے علاوہ رات بھر جگنا بھی ضروری نہیں ہے، جتنی دیر عشاء کے بعد اللہ توفیق دے نوافل کا، عبادات کا، توبہ استغفار کا اہتمام کر لیجئے، پھر سو جائیے، پھر فجر کی نماز با جماعت پڑھیے۔ تو یہ ہے اصل حقیقت۔ اس سلسلے میں ہم لوگ کہیں نہ کہیں افراط و تفریط کے شکار ہیں۔ کچھ لوگ انکار ہی کر دیتے ہیں، تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ بھی کرو، وہ بھی کرو، وہ بھی کرو۔ یہ سب کے بجائے ہم سب کو اپنا رشتہ قرآن و سنت سے جوڑنا ہے، اور قرآن و سنت سے جو رہنمائی ملتی ہے اس کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالنا ہے، کیونکہ اس کی اتباع ہی ہمارے لیے باعث نجات ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو صحیح فکر و عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب